جو عام طور پہ پرائیویٹ اسکولز میں نہیں کیا جا رہا ہوتا، جو انگلش میڈیم اسکولز ہوتے ہیں. ہاں جو ایک اسلامک اسکولز ہوتے ہیں جو اس میں تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ نارمل اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں اسلامی تعلیم پہ بالکل فوکس نہیں کیا جاتا. اور ہم سب سے زیادہ اسلامی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ریگولر ہر بچے کو ہم تجوید کے ساتھ پراپر سند یافتہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ پڑھا لیجئے. ٹھیک ہے، سند یافتہ ٹیچرز ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حفظ میں بھی بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہماری تربیت ہے اور ڈسپلن ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کرتے ہیں؟ بات کر رہا ہوں جی میں محمد اکرم بات کر رہا ہوں. محمد اکرم صاحب کہاں سے؟ میری وائف کا میں نرس ناظم آباد. جی بات کیجیے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. میری جو ہے 6 بیٹی ہیں. جی میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں پڑھانا چاہتا ہوں لیکن میری وائف کا NIC نہیں بنا ہوا. اچھا جی. وجہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نزدیک کوئی ہے ان کا کوئی اسکول؟ ان کا نزدیک آپ ناٹ آباد کہہ رہے ہیں، یہ ملیر میں ہے ان کا اسکول ملیر. اچھا جیسا. لیکن یہ ہے کہ آپ آخر میں یہ نمبر دیں گے، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کو کچھ اور الٹرنیٹ کوئی سولوشن بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسکول بنانا آسان کام نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ دیکھیں اسکول کا مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کوئی ایک بلڈنگ لے اور اسکول کھول لیتا ہے. اسکول کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میری نظر میں بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ نے کریانہ کی دکان نہیں کھولنی، آپ نے فارمیسی کی دکان نہیں کھولنی. جو بندہ آئے گا یہ دے دو. آپ نے تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے، یعنی کہ وہ چیزیں سکھانی ہے میرے بچوں کو کہ جو ان کو ضرورت ہے. تو ایک مشکل کام نہیں ہے جو آپ نے چوز کیا ہے. مشکل کام تو ہے لیکن وقت کی ضرورت بھی ہے. سب سے زیادہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آغوش ٹرسٹ ہمیشہ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے جن کی ہمارے معاشرے میں سخت ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اولڈ ہوم جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور باقی کچھ مخیر حضرات اور دوسرے لوگوں کی مدد سے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اسکول بھی اسی لیے اوپن کیا کیونکہ بہت زیادہ سخت ضرورت تھی، خاص کر جس ایریا میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پر سفید پوش لوگ ہیں لیکن حالات آج کل اس طرح کے ہیں کہ لوگ نہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی خود کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک ایسے علاقے میں ہم نے اسکول کھولا جہاں پہ اس کی شدید ضرورت تھی. اور مشکل کام تو ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سپورٹ کی آپ سے بات کرتے ہیں، کال کافی دیر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نازیہ روہیل بات کر رہی ہوں ماڈرن کالج سے. جی نازیہ جی بات کیجیے. جی سر یہ آغوش مونٹسری کے میں پروگرام سن رہی تھی. جی مس اریبہ آئی ہوئی یہاں پر. جی تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کے اسکول کی ماشاءاللہ اتنی اچھی پروگرس چل رہی ہے. کیا پروگرس ہے؟ کوئی ایک بات تو بتائیے ان کے اسکول کی اچھی بات ہو جو سننے والوں کو پتہ چل سکے. وہ اچھی کیا چیز ہے؟ ایک کوئی بات بتائیے. جی ان کے اسکول کی یہ اچھی بات ہے کہ میرا بچہ بالکل نل تھا، ماشاءاللہ سے اس بچے میں میرے بچے میں اتنی امپروومنٹ آئی ہے حد سے زیادہ. ماشاءاللہ دیٹس گڈ. یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی. تو ساری چیزیں آ گئی پھر تو اس میں. جی اچھا پھر مجھے یہ میں پولیو ورکر ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی اتنی بھاری فیسیں دینا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا مجھے کیا پوری دنیا کو ہی سامنا تھا. جی تو میں نے اپنے بچوں کو دوسرے پرائیویٹ اسکول سے نکال کے گورنمنٹ میں ڈالا بڑے بچوں کو. جی لیکن ابھی جو میرا چھوٹا بچہ بیٹا ہے، میں ماشاءاللہ میرا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ، تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچے میں بہت امپروومنٹ بھی آئی ہے. اور مجھے یہ بھی ہے کہ مجھے ہر طرح سے بینیفٹ ملتا ہے، فیس کے حوالے سے، کورس کے حوالے سے، اسٹیشنری کے، کیونکہ میں سر اتنا افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ تو ایک خوشی کی بات ہے کہ جہاں اچھی تعلیم مل رہی ہے وہاں آپ کو فیس بھی بہت زیادہ دینی نہیں پڑ رہی, تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. اس میں بھی اریبہ سے بات کرتے ہیں اس بارے میں بھی. جی ٹھیک ہے, تھینک یو جی. اچھا یہ بتائیے اریبہ کہ یہ سوال بیسکلی میرے پاس تھا, ذہن میں بھی تھا, لیکن ابھی آپ کو کالرس نے بھی یہ بات کی ہے. آپ کہیں تو میں ایک کال اور لے لوں کیونکہ کالس میں نے کافی ساری آ رہی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سنیں بھی آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی مجھے واجد رمضان کے تحت حیدرآباد بلدیہ کراچی سے. جی واجد صاحب جی کیا فرمائیں گے؟ جی پہلے تو کہوں گا کہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, صحت والی زندگی دے. جزاک اللہ. جی میں ان کو تھوڑی سی اطلاع دوں گا کہ میں بھی کسی وقت میں ٹیچر تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور میں اسمبلی کیا کراتا تھا. ماشاء اللہ. تو میں اسمبلی میں جو ہے نا 6 کلمے ترجمے کے ساتھ دعائیں, گھر میں داخل ہونے کی, باہر نکلنے کی, باتھ روم میں جانے کی, باہر نکلنے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, سونے جاگنے کی, دودھ پینے کی, یہ سب دعائیں یاد کراتا تھا. اللہ کا شکر ہے آج تک جو ہے نا بچوں کو یاد ہے. تو اگر یہ نرسری سے اگر یہ بچوں کو اگر یہ چیز رکھیں تو آگے جا کے یہ بولیں گے نہیں. 5ویں تک بھی چلے جائیں گے, پڑھتے رہیں گے, تو یہ ساری زندگی نہیں بولیں گے, تو ان کو عادت پڑ جائے گی. اب جیسے میں اعلیٰ کے 4 مہینے بعد نظر آتا سال بعد, تو پھر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ چاند کی دعا یاد ہے. اور سفر میں کبھی کبھی کرتا ہوں, مگر جیسے سفر پہ بیٹھتا ہوں تو میرے کو سفر کی دعا آ جاتی. اسی طرح ان بچوں کو عادت پڑ جائے گی اگر یہ آپ ان کو ابھی سے یہ عادت ڈال دے کہ 6 کلمے پڑھنے کے ساتھ نماز اور دعائیں سکھا دے تو ان کو میں اصلاح دیتا ہوں. چلو اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جی بہت اچھی بات بتائی انہوں نے کہ جی آپ, اور وہ آپ بتا ہی رہے ہیں کہ آپ تو جی الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نام بھی یاد کرواتے ہیں بچوں کو. اچھا میرا سوال وہ میں اسکپ نہ کر جاؤں. جی بالکل. اسکول میں نے کہا کہ کھولنا آسان ہے لیکن اس کو چلانا بڑا مشکل ہے, اور آپ اسکول میں 3 طرح کی فیس اسٹرکچر ہے آپ کے. ایک تو وہ جو دے سکتا ہے, بالکل, ایک وہ جو کم دے سکتا ہے, ایک وہ جو بالکل نہیں دے سکتا. یعنی کہ 3 اسٹرکچر ہے آپ کے پاس. اب جو دے سکتا ہے, اچھا یہ ایک بڑی میں زبردست آپ کو بات بتا رہا ہوں, جو دے سکتا ہے وہ بچہ بھی اس بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو نہیں دے سکتا, بالکل, اور جو کم دیتا ہے تو کس طرح مینیج ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہی چیز میں آپ کی تھوڑی سی اور اس کو الیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس 3 طرح کے درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے پرائیویٹ. صحیح ہے. اس میں سارے اخراجات جو ہماری کورس ہوتا ہے, اسٹیشنری ہے, منتھلی فی ہے, اور دیگر جو بھی ہمارے اخراجات ہوتے ہیں, ایگزامینیشن فی وغیرہ, والدین خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور الحمدللہ پراپر وہ ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. دوسرا ہمارا درجہ یہ ہے منیمم, جسے ہم کہتے ہیں ایک اپنے اس میں کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. ہم پیرنٹس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کتنا دے سکتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ مثال کے طور پہ ہاف فی پے کر رہے ہیں یا ہاف سے اور کم پے کر رہے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک بچے کی کورس کی ذمہ داری لے لیجیے تاکہ ان کے لیے تھوڑا سا برڈن کم ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک بچے کی اسٹیشنری کی لے لیجیے. تو یہ ہمارا ہوتا ہے منیمم. اس کے علاوہ جو ہمارا 3rd درجہ ہوتا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ان بچوں کے لیے جو یتیم ہیں یا جن کا کوئی کفیل نہیں ہے, یا نہیں دے پاتے, یا بالکل جن کے حالات خراب ہیں, اس طرح کے ہیں کہ وہ دے ہی نہیں سکتے, ان کی کوئی صورت بھی نہیں ہے کچھ بھی دینے کی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے ہم مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے مدد کریں, ان کی فی پے کر سکتے ہیں, اور ان کے کورس, اسٹیشنری, ان کا یونیفارم, شوز, جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ ان کو کریں ہمارے لیے. سندھ پولیس FM 88.6 آج آپ کے ساتھ ہے. ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں. آپ بتائیے کہ لوگ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کے اسکول میں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسکول نہ ایسے بہت سارے اسکول اور قائم کریں آپ لوگ, تاکہ جو ایک تعلیم کا جو, چونکہ میں آپ کے ایک پروگرام میں بھی ایز اے گیسٹ آف آنر آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی معصوم سے چھوٹے, بلکہ مجھے وہ بچے کی بات یاد آتی ہے جو بالکل نفسیاتی طور پہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید بات بھی نہیں کرے گا, لیکن سنا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹریک پہ آ گیا, جس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے, پھر شاید پہلے والدہ کی, ایسا کیا سلسلہ ذرا اس کا بتائیے پلیز. اصل میں وہ بچہ پیدا ہی ہوا تھا, بالکل چھوٹا سا تھا, کچھ ماہ کا, تو کینسر سے اس کی والد کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی وقت اس کی مدر کو بھی کینسر ہو گیا. تو اس نے اپنی زندگی کے 5 سال اپنی ماں کو بستر پہ آکسیجن کے ساتھ دیکھا ہے اس بچے نے.
تو بہت زیادہ ٹراما والی چیز ہوتی ہے. ہمارے گھر میں کوئی ایک تھوڑے دن کے لیے بھی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں. اس بچے نے پیدائش سے اپنی ماں کو بستر پہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچہ نفسیاتی طور پہ پریشانی کا شکار تھا. وہ بات کرتا ہے, لفظوں کو ادائیگی کرتا تھا, لیکن وہ بول نہیں پاتا تھا. الحمدللہ اب کافی حد تک وہ ماشاءاللہ بہتر ہو گئے, مسکرا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, بچوں سے دوسرے انٹریکشن ہوتی ہے, ٹیچرز کو جواب دیتے ہیں. ورنہ جب شروع میں وہ ہمارے پاس آئے تھے تو وہ بالکل کسی سے بات کرنے کو راضی ہی نہیں ہوتا تھا بچہ. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کی تربیت, پیار, محبت یہ سب دیا, اور وہ الحمدللہ اب نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ کس طرح سے ہماری مدد کی جا سکتی ہے. بتائیے. 2 طرح سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. ایک تو ہماری کیش ڈونیشن ہوتی ہے اور ایک کائنڈ ڈونیشن ہوتی ہے. کائنڈ ڈونیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسکول کے لیے فرنیچر چاہیے ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں نا, بڑھا رہے ہیں, جی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم پرائمری تک لے کر جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو مٹیریل تھا وہ اب تک جو ہماری ایک حدود تھی مونٹیسری کی, اس تک کا ہمارے پاس فرنیچر اور کمپیوٹرز ہر چیز تھی. اب ہمیں پرائمری کی طرف لے کر جانا ہے تو ظاہر ہے پرائمری کے بچوں کے لیے کمپیوٹرز بھی چاہیے, ہمیں پرنٹرز بھی چاہیے. سب سے چیز مین یہ ہے کہ الیکٹریسٹی جاتی ہے, ہمیں جنریٹر چاہیے ہوتا ہے. اور فرنیچر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کا جو ڈیسکس ہوتی ہیں, بورڈ, بہت ساری اس طرح کی انگنت چیزیں ہیں جو ہمیں اسکول کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر آپ کوئی شخص وہ ہمیں دے سکتا ہے, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا, میں یہاں سننے والے خاص کر اس وقت جو گاڑیوں میں سن رہے ہوں گے, جو گھروں میں سن رہے ہوں گے, اور خاص کر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تو ضرور اس اسکول کو دیکھیں. آغوش اسکول ہے جو کہ ملیر میں ماڈل ٹاؤن میں قائم ہے, اور ایک کہہ لیں کہ پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا اور میرا عمل دخل اگر بڑھ جائے گا تو مزید یہ اس میں تیزی لا سکتے ہیں. اب اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ بھی مدد کر سکتے ہیں, اور میں یہ اپیل ان کی طرف سے بھی کروں گا, اور میں خود بھی کہوں گا کہ آپ ضرور مدد کیجیے. اور ضرور نہیں ہے کہ آپ کیش کی صورت میں کریں, آپ چاہیں تو ان کو فرنیچر پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو جو چیزیں ضرورت ہے وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ وہاں پر انسٹال کروا سکتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب نے دیے, اور وہ ادھر لگوا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان بچوں کے لیے جو یتیم ہیں, بے سہارا ہیں, اور پھر یا تو فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ایک بہت زبردست آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور بڑی محبت کے ساتھ وہ چیزیں آتی بھی ہیں. اچھا, یہ تو چلیں ایک آپ کی وہ ہوگی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیرنٹس آپ کے پاس لے کر آتے ہیں, اتفاق سے آپ کے یہاں سے 2 کالز بھی آئی ہیں اس علاقے سے, آپ کے ماڈل کالونی سے, تو پیرنٹس دور کے جو کہیں دور سے لانا چاہیں ماڈل کالونی, تو وہ کس طرح مقصد آئی مین کہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اب جیسے ایک کال تھی نارتھ اعظم آباد سے, اب یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب نمبر دیں تو یا جو بھی آپ نمبر دینا چاہیں دیجیے, تاکہ اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا, کہ اگر دیکھیں وہ 6 بچی ہیں, وہ نہیں پڑھا پا رہا, تو کچھ گائیڈ کیجیے ایسے لوگوں کو بھی. سر اس کے لیے دیکھیں, ہمیں وہی چیز ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کہ ہمیں ایک وین پرووائڈ اگر کر دی جائے, اس کے ساتھ اس کے ایکسپینسز جو بھی ہوتے ہیں, پیٹرول اور سب چیزیں, تو ہم اس چیز پہ بھی راضی ہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں سے وہاں پہ اپنا ڈرائیور بھیج کے بچوں کو اپنے پاس بلا لیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی اسکول ہے. اور یہ چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ آغوش ٹرسٹ کا صرف ایک DHA میں اولڈ ہوم ہے, اور اس کے علاوہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے ماڈل کالونی میں, جنت البرکات ماڈل کالونی میں اسکول ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. بہت سارے آغوش کے نام سے اور بھی ادارے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور نمبر صرف وہی ہے, ڈونیشن جو ہے وہ ہماری DHA میں جو آفس ہے وہاں پر کلیکٹ ہوتی ہے, یا پھر اکاؤنٹ نمبر میں. اس کے علاوہ اگر کوئی کال کر کے کہتا ہے کہ ہم آغوش سے ہیں اور آپ ڈونیشنز دیں, یا پھر کوئی چیز بھی کسی بھی طرح کی اس طرح کی بات کرتا ہے, تو ہم اس چیز سے بالکل قطع تعلق ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کرے آپ لوگوں سے؟